گو بیک ٹو دا صحابہ لائف. جب ہم استدلال کرتے ہیں قرآن و سنہ سے تو ہمارے پاس حدیث موجود ہوتی ہے قرآن و سنہ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، مگر صحابہ کی زندگی سے ہمیں کوئی تفسیر قرآن نہیں ملتی. ایک تبع تابعین کے بعد جا کے ہمارے پاس تفاسیر آتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے اپنی زندگی میں قرآن پاک کی تفسیر نہیں لکھی اور بہت سارے مسائل جن کو لے کر آج ہم الجھے پڑے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، یہ مسائل آپ لوگوں کے ہیں، اس زمانے میں یہ مسائل اس طرح نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تفسیر نہیں لکھی، انہیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، تفسیر انہوں نے سمجھائی ہے. یہ ہمارے پاس جو احادیث کا ریکارڈ ہے ریٹن میں، یہ صحابہ کرام نے ہی ٹرانسفر کیا ہے. نبی الاسلام کی جب احادیث ٹرانسفر ہوئی ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے، سیدنا عبداللہ بن عمر سے، انس بن مالک سے، سیدہ عائشہ سے، سیدنا علی سے اور باقی اصحاب سے، تو وہ انہوں نے نبی الاسلام کے ریفرنس سے بیان کیا، ان کی اپنی ذاتی رائے تو نہیں ہے. عرب کے اندر یہ کلچر تھا کہ بات زبانی ٹرانسفر کی جاتی تھی. قرآن بھی نہیں ہے، قرآن بھی زبانی چل رہا تھا. ریٹن فارم میں نبی الاسلام نے نوٹس لکھوائے تھے، ایک جگہ کمپائل نہیں کیا تھا، وہ بھی صحابہ کرام کے دور میں ہوا ہے، کیونکہ عرب کے لوگ اپنی کرائمنگ کے اوپر رلائے کرتے تھے اور اسی طریقے سے آگے اس کو ٹرانسفر کرتے تھے. پوری پوری شاعری انہوں نے یاد کی ہوئی ہوتی تھی. بخاری مسلم میں آیا کہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کے پیچھے رات کی نماز میں 70 سے زیادہ صورتیں صرف سن کے یاد کر لی ہیں، اتنی کرائمنگ تھی ان کی. تو اس زمانے میں لوگ سن کے نبی الاسلام کی باتیں آگے ٹرانسفر کرتے تھے، تابعین تک گئیں، تابعین سے تبع تابعین. یہ تو امام بخاری امام مسلم نے وہی کام کیا جو میں نے کیا کہ یوٹیوب چینل بنا لیا اور ویڈیوز میں آ کے لوگوں کو بات بتائی. بات وہی بتا رہا ہوں جو چل رہی تھی. انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو زبانی کلامی معاملات چل رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس میں کمزوری کا شکار ہو جائیں گے، تو بہتر ہے کہ اسے ریٹن ریکارڈ میں لے آیا جائے. وہی جو سینہ بہ سینہ چل رہا تھا وہ ریٹن ریکارڈ میں آ گیا اور اس کے اوپر سب کے سب متفق ہیں. اہل سنت تمام متفق ہیں کہ قرآن کے بعد افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہیں. بخاری مسلم کھول کے آپ خود پڑھیں، انٹرپریٹیشن میں کوئی فرق نہیں. یہ بالکل علماء کا دھوکہ ہے. یہ صرف وہ دھوکہ دیتے ہیں جو خود اس کو ماننا نہیں چاہتے. آج کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بی بی سی یا سی این این کے اوپر کوئی پٹی چلے، افریقہ کا انسان اس پٹی کا مطلب کوئی اور لے اور امریکہ کا انسان کوئی اور مطلب، سب ایک ہی مطلب لیتے ہیں جو نیوز کی پٹی نیچے چل رہی ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بخاری مسلم قرآن میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے اور عربی زندہ لینگویج ہے تو چار بندے مختلف انٹرپریٹیشن کریں گے؟ نہیں، ایک ہی انٹرپریٹیشن اس کی بنتی ہے. وہ تین بےایمانی کر رہے ہوتے ہیں. اس کا سب سے آسان طریقہ آپ گورے کے سامنے وہ رکھیں، وہ آپ کو بتا دے گا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ گورے کا فرقہ کوئی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے گورا یا علی مدد نہیں کہے گا، یا عبد القادر جیلانی المدد، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا باو لاکھ بیڑا تک. یہ کبھی نہیں کہو گے یار واضح لکھا ہوا ہے اللہ کو پکارنا ہے. ہاں، مولوی یا کروڑوں اس کے فالوورز وہ اس آیت کا دوسرا مطلب لے رہے ہیں، گورا یہ نہیں لے گا. اس لیے میں بولتا ہوں قرآن اور حدیث کو پڑھ کے پہلی دفعہ جو غیر مسلم مطلب لیتا ہے نا وہ اس کا معتبر مطلب ہے. جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے مخالفین کی کہ آپ کے مخالفین آپ کے خلاف کتنی ویڈیوز بناتے ہیں، تحقیق سے ایک پتہ چلی بات ہے محمد علی مرزا صاحب کہ آپ کے مخالفین کی آرگیومنٹ کو اگر ایکسٹریکٹ کیا جائے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ تبع تابعین یعنی کہ امام بخاری امام مسلم کی حدیث کو اٹھائیں گے اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ بات ججمنٹل سٹیٹمنٹ پاس کر لیں گے کہ اصحابہ کے درمیان میں جو مسائل تھے ان میں کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا. یہ بھی بابے ہیں وہ بھی بابے ہیں، بابوں کی فہرست میں تو سارے ہی بابے ہیں اللہ کے نبی کے بعد. جی. ہم تعین کیسے کریں گے اور محمد علی مرزا کے پاس کیا پیرامیٹر ہے جس سے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بابا درست ہے اور وہ پیچھے والا بابا غلط تھا مگر بات آگے جو پہنچی ہے وہ درست پہنچی ہے؟ کیا پیرامیٹر؟ دیکھیں یہ تو ٹاپک بالکل ڈیفرنٹ آپ نے کر دیا. اگر حجیت حدیث پہ بات کریں گے مجھے بتائیں اہل سنت میں کون ہے جو بخاری مسلم کو نہیں مانتا؟ اور اس میں اگر کوئی بات لکھی ہے اور کہتا ہے میں نہیں مانتا تو اس کی وہی سزا ہونی چاہیے جو آئین کے غدار کی سزا ہے، اسے اسلام سے باہر نکال دیا جائے گا. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ اسلام کی کتابیں قرآن بخاری مسلم ہے اور میں اسے اس میں سے کوئی چیز نکال کے پیش کرتا ہوں تو کہتا ہے یہ بعد میں آئی ہے، تو اس سے پھر یہ بات نہیں ہوگی کہ بعد میں آئی ہے پہلے ہے. تو فارغ ہو گیا، تو اسلام سے نکل گیا کیونکہ تو قرآن و سنت کو نہیں مانتا. تیرے ساتھ پھر ہم اسلام کے اوپر بات کریں گے. ایک بندہ کہتا ہے ختم نبوت کی آیت قرآن میں لکھی ہوئی ہے لیکن میں نہیں مانتا، تو اسے کہیں گے تم قرآن کو مانتے ہی نہیں ہو. پھر تم سے ختم نبوت پہ ڈسکشن نہیں ہوگی، اس پہ ڈسکشن ہوگی کہ تم قرآن کو مانتے بھی ہو کہ نہیں. لہذا یہاں پہ جو بخاری مسلم میں ہے وہ امام بخاری امام مسلم کی رائے نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث ہے.
اگر ان کی ذاتی رائے ہوتی نا تو آپ پھینک دیتے. وہ نبی علیہ السلام کی مبارک احادیث ہے جو احادیث کی شکل میں امت تک پہنچی, امت نے ایکسپٹ کی. اب بخاری مسلم وہ بابیں ہیں جو غدار نہیں ہیں, انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کی ہے وفاداری, نبی علیہ السلام کی بات آگے پہنچائی. ہمیں ان بابوں سے اختلاف ہے جنہوں نے غداری کی, قرآن و سنت کو انہوں نے حجت تو مانا, اور تعلیمات جب دینے کی باری آئی تو انہوں نے اپنی ذاتی انٹرپریٹیشن بتائی. اور جن بابوں کی وجہ سے ہمارے مخالفین کو مسئلہ ہے نا, وہ تو آئی بخاری مسلم کے بعد ہے. ٹھیک ہے, بخاری مسلم سے پہلے کا کوئی بابا نہیں جس سے ہمیں اختلاف ہو. بعد والوں نے بخاری مسلم کو حجت بھی مانا اور پبلک سے چھپایا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 1000 سال پہلے اسلام یہاں آیا, کسی ایک نے بھی بخاری کا ترجمہ یہاں کی لوکل لینگویج میں کیا؟ ان لوگوں نے آپ کو اگنورنٹ رکھا کتابوں سے. قرآن کا ترجمہ نہیں کیا انہوں نے 1000 سال تک. کہتے ہیں نا صوفیان اسلام کی خدمت کی ہے, مجھے کسی ایک صوفی کا ترجمہ بتائیں 1000 سال میں کہ اس نے ترجمہ کیا ہو ادھر کی نیٹو لینگویج کے اندر. دین وہ فارسی میں سکھا رہے تھے, دین وہ اردو میں سکھا رہے تھے, لیکن بخاری مسلم قرآن کا ترجمہ نہیں کرتے تھے. یہ اب آ کے انہوں نے ترجمہ کیا ہے نا. قرآن کا بمشکل 200-250 سال پہلے ترجمہ ہوا ہے, بخاری کا ترجمہ تو 100 سال پہلے ہوا ہے. اسی لیے یہ 2 نمبری ان کی چلتی رہی, جیسے ہی ترجمے ہوئے ہیں. اچھا, لوگوں کو اعتماد تھا کہ یہ عربی میں پڑھتے ہیں. اکثر آپ لوگوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہماری بات بخاری میں ہی لکھی ہوئی ہے. بخاری کھولتے ہیں تو نماز تو رفع الیدین سے نکلتی ہے, اور جو بخاری کو مان رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں تو نماز والا وہ طریقہ نہیں لکھا ہوا جو جس پہ ہم چل رہے ہیں, ہم تو کسی اور طریقے پہ چل رہے ہیں. تو یہ غداری کی انہوں نے کتابوں کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے مستقبل میں آنے والی ہر چیز امت کو بتا دی. نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتائیں, دجال کے متعلق بتایا, نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا, یہ ساری چیزیں بتائیں. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے فوراً بعد ہونے والے سارے واقعات جو آپ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ہونا جسٹیفائی کرتے ہیں وہ بتا دیے کہ میری وفات کے 10 سال بعد یہ ہوگا, 30 سال بعد یہ ہوگا, 50 سال بعد یہ ہوگا. یہ وہ واحد چیز ہے جو آپ کو اور چنگیز خان کو علیحدہ کرتی ہے. چنگیز خان نے بھی دنیا فتح کی, ہمارے نبی اور ان کے چاہنے والوں نے بھی دنیا فتح کی, لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. ہمارے نبی نے پہلے بتا دیا یہ ہوگا, اس طریقے سے ڈاؤن فال ہو جائے گا. دنیا کا کوئی جنگجو یہ نہیں بتا سکا اس طریقے سے ڈاؤن فال ہوگا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے جو فرق کرتی ہے. اس ٹاپک کو حدیث کی ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے دلائل النبوہ. نبوت کی دلیل کیا ہے؟ دلائل النبوہ وہ حدیثیں ہیں جن میں نبی علیہ السلام کی مستقبل کی پروفیسیز ہیں, اور وہی پروفیسیز ہیں کہ میرے صحابہ میں جنگیں ہوں گی, یہ بندہ حق پہ ہوگا. کل تک یہ احادیث ہم کافروں کو پیش کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے نبی کو پہلے ہی پتا چل گیا کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, بخاری 2812, اور عمار بن یاسر 30 سال بعد شہید ہوئے, ہمارے نبی کی خبر صحیح نکلی. اچھا, 50 سال کے بعد اپنے بیٹے حسین کی شہادت کی خبر دی, دیکھو مسند احمد میں پہلے ہی موجود تھی. تو یہ چیزیں ہم فخریہ بتایا کرتے تھے کہ ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا. آج جب یہ چیزیں ہم نے پبلکلی ایک آپٹیمل سولوشن کے طور پر پیش کی اور سنی شیعہ جو دراڑ ہے اسے فل کیا, تو انہیں آکورڈ لگتا ہے. ورنہ مجھ سے پہلے سنی شیعہ دراڑ فل ہی نہیں کبھی ہو سکی, یہ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب دونوں نے ایک دوسرے کو ایکسپٹنس دی ہے کہ بھئی سنیوں کی بھی ساری باتیں غلط نہیں ہے اور شیعہ کی بھی ساری باتیں غلط نہیں ہیں. مگر اس میں ایک بات ہے, منطقی طور پہ جو بات کو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے, اصحاب جتنے بھی ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں, ان کی باتیں لکھی جا رہی ہیں, حدیث بھی انہی کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے, قرآن بھی انہی کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے. اچھا, اس میں ہم سازشوں کا بھی ادراک کر لیتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ مسائل ضرور تھے, پھر وہاں سے ایک علم آگے جب ٹرانسفر ہو جاتا ہے. نہیں, آپ ٹاپک ڈیفرنٹ ڈسکس کر رہے ہیں, یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. نہیں, میں اس میں ایک بات جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, بس اتنی سی بات. یہ ٹاپک لادہ پوری ڈاکٹرین ہے. جب میں نے کہہ دیا کہ ایک بندہ حدیث کو حجت نہیں مانتا تو فارغ ہے, نکلے ادھر سے, ہندو ہو جائے, مسلمان ہوگا تو حدیث حجت ہے. پھر وہ یہ نہیں ڈسکس کرے گا یہ حدیث کیوں آئی, کس نے داخل کی, یا قرآن میں یہ واقعہ کیوں آیا کہ 2 کوے لڑے اور ایک نے دوسرے کی قبر کھودی. لاجیکلی ایسا نہیں ہوتا, میں قرآن کو نہیں مانتا. پھر ہم اس سے کووں والا واقعہ نہیں ڈسکس کریں گے, ہم اسے کہیں گے کافر, تو نکل ادھر سے, دفع ہو. تو نے مسلمان ہونا تو قرآن کو ماننا ہوگا, تو نے سنی ہونا تو بخاری مسلم کو ماننا ہوگا, نہیں تو دفع ہو جا. تو کہ میں سنی بھی ہوں اور میں قرآن بخاری مسلم کو نہیں مانتا, پھر تو سنی نہیں ہے, پھر ٹاپک ڈیفرنٹ ہو جائے گا. مگر مرزا صاحب, کیا ہم حدیث کے اوپر اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی فیصلہ دینا ہے ہم نے, تو کیا اس کے اوپر بحث نہیں ہو سکتی؟ میرے بھائی, بحث اس میں نہیں ہوگی, بحث اس کے اوپر ہوگی. چلے میں آپ کو پھکا دے دیتا ہوں. قرآن میں لکھا ہے کہ نبی کے ساتھیوں کے 3 کیٹیگریز ہیں. جی. ایک سابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہے,
سورہ توبہ آیت نمبر 101 اور 2 پڑھ لیں کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز ہیں. نمبر 1 سابقون الاولون من المہاجرین والانصار. پھر فرمایا مدینہ اور اہل مدینہ میں بہت سے منافق ہیں جن کو نبی تم بھی نہیں جانتے. نمبر 3 کچھ ایسے لوگ ہیں جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی 3 کیٹیگریز قرآن میں آئی ہیں. پکے مومن، پکے منافق جن کو نبی تم بھی نہیں جانتے لہذا ہم بھی نہیں جانتے. نمبر 3 ملے جلے اعمال کرنے والے، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں برے اعمال بھی کرتے ہیں. کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا. لہذا جن صحابہ کو آپ بڑا بنا کے پیش کر رہے ہیں ان کا تو تعارف ہی کوئی نہیں ہے. پھر اگر آپ کسی صحابی کا نام لے کے کہتے ہیں کہ جی اس کی بڑی عظمت ہے تو کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بخاری میں. بخاری کا تو نام نہ لو، زبان کھینچ لوں گا. بخاری کا نام نہیں لینا. قرآن میں بتاؤ کدھر نام لکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کا؟ نہیں ہے تو بھائی فارغ ہو جاؤ. پھر اگر آپ نے قرآن پہ رہنا ہے تو پھر کوئی شخصیات نہیں ہے. اور اگر شخصیات ہیں حدیثوں کی بنیاد پہ، پھر حدیثیں ہی بتائیں گی کون پہلے درجے کا مسلمان ہے، کون آخری درجے کا ہے، کون سے ملے جلے عمل کرنے والا ہے. تو قرآن میں تو صحابہ کی 3 کیٹیگریز آئی ہیں اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جنہیں کہا گیا وہ لوگ ہیں جو صلح حدیبیہ کے مسلمان ہیں. یہ اس موقع پہ آیت نازل ہوئی ہے. لہٰذا جب قرآن پہ آئیں گے نا تو پھر مقدمہ تو بالکل ہی فارغ ہو جائے گا آپ کا. جن شخصیات کا آپ دفاع کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کا تو نام ہی قرآن میں موجود نہیں ہے، ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے جب تک احادیث نہ ہو. تو